اور بھی ہیں ہمارے دوست جو ہمارے ساتھ تھے. ہم نے پہلے واٹس ایپ گروپ بنایا, اس میں سب کو ایڈ کیا. اچھا کتنے بندے تھے؟ اس میں آلموسٹ 10-15 تھے جو روز سانو گلاں سناندے آئے کہ ایسی جانا ہے. ٹھیک ہے, ٹیم ایسی ہونی چاہیے کہ جن کے ساتھ ذہن ملتے ہوں آپ کے, ورنہ آپ اس سفر میں اکیلے سنسان جنگل 500 کلومیٹر تک کوئی چیز نہیں. صحیح. ہاں جی, تو ریت اور طوفان پہاڑ آپ پریشان ہو جائیں گے. کھانے کے لحاظ سے اچھا ہے, اسلامی ملک بھی ہے, کھانے کے لحاظ سے, سینری کے لحاظ سے, گرینری کے لحاظ سے, پہاڑ بھی آپ کو نظر آئے اور گا. روڈ روڈ زبردست روڈ ہے. جو اوور آل خوف ہے وہ یہی کہتے ہیں کہ بلوچستان از ناٹ سیف. ٹھیک ہے, جس کے لیے سب پریشان ہوتے ہیں, گھر والے بھی پریشان ہوتے ہیں کہ یہ روٹ ٹھیک نہیں ہے. ایران جو ہے نا ڈیزل کے حساب سے میرے خیال میں ڈیزل وہاں پہ کم ملتا ہے. اگر آپ کے پاس پٹرول گاڑی ہو نا تو وہ آپ کو زیادہ سوٹیبل رہے گی, بٹ ڈیزل کے لیے آپ کو پرابلم ہوگی شاید. وہی بندہ بتا سکتا ہے جو پہنچتا ہے جو وہاں پہنچتا ہے. اچھا جو پاکستان کا اور ایران کا بارڈر ہے نا, جب اس کے انٹر ہوتے ہیں نا آپ, تو آپ کو فیل ہی ڈفرینٹ ہوتا ہے. السلام علیکم ویورز, ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل. آج میں ایک بار پھر آپ کے لیے نئے گیسٹ لے کے آیا ہوں. ان سے بات چیت کریں گے کیونکہ انہوں نے لٹرلی دنیا گھومی ہے. یہ گئے تھے ایمسٹرڈیم سے لے کے پاکستان کھاریاں تک کار میں, اور یہ تین دوستوں نے کیا رستے میں مزے کیے, کہاں مشکلات آئیں اور ان کا ایکسپیرینس کیسے رہا, ان سے بات کرتے ہیں. آئیں ملتے ہیں تین دوستوں سے. تو ویورز یہ بیٹھے ہیں وہ تینوں, پہلے ان سے پوچھتے ہیں ان کے نام, یہ کہاں رہتے ہیں, اور مطلب اس کے بعد گپ شپ شروع کریں گے. تو سب سے پہلے سٹارٹ کرتے ہیں سر. السلام علیکم سر, میرا نام حمزہ طالب ہے اور میں مانچسٹر سے ہوں, اور ہم ایمسٹرڈیم سے بائی روڈ پاکستان گئے تھے. اوکے, ہمارے جو اس ٹرپ کے میرے خیال سے ہیڈ ہیں. جی السلام علیکم, میرا نام کیسر اور ہم ایمسٹرڈیم میں رہتے ہیں, اور یہ میرا کزن حمزہ, اور یہ میرے رائٹ سائڈ پہ میرے دوست ہیں, بہت پیارے بھائی ہیں. یہ بھی بیسیکلی کھاریاں سے ہیں, یہ اظہر بھائی. آپ اظہر بھائی اپنا خود نام بتائیں. اظہر جی, میں گلیانہ سے ہوں, کھاریاں گلیانہ سے. ابھی آپ سے تھوڑی بات چیت کرتے ہیں. سب سے پہلے آپ یہ بتائیں کہ آپ کا تینوں کا گھر سے نکال دیا تھا تو سوچا چلو گاڑی میں پاکستان چلے جاتے ہیں, یا یہ آئیڈیا پہلے سے ہی تھا؟ جی شراز بھائی, یہ آئیڈیا ہمارا کافی پرانا ہے, اور یہ ہم اکثر کام پہ ہوتے ہیں, باتیں کرتے رہتے ہیں, اور بھی فلوگس وغیرہ دیکھتے رہتے ہیں دوستوں کے. لیکن کافی مشکلات تھی اس ٹرپ کے لیے, اور الحمدللہ یہ لاسٹ جون 2022 میں ہم نے اس کو مینج کیا, پلان کیا. اور یہ الحمدللہ شروع سے ہی آپ تینوں کا آئیڈیا تھا, یا پہلے یہ بتائیں کہ آپ کا آئیڈیا تھا یا ان کا تھا یا ان کا تھا, یا تینوں کا مل کے ہوا؟ آئیڈیا تو سب کا ہی تھا, کیونکہ ٹیم آپ کے ساتھ ہونی چاہیے, آپ اکیلے تو نہیں جا سکتے. تو لیکن پھر بھی میں سننا چاہتا ہوں کہ پہلے کس نے کسی کو بولا کہ یار ایسا کرنا چاہیے؟ پہلے اکثر ہم بات کرتے رہتے بھائی ادھر, ہم بھائی ہیں, اکثر یہ ذکر ہوتا رہتا تھا کہ ہم بائی روڈ پاکستان جائیں گے. اچھا, اور بھی ہیں ہمارے دوست جو ہمارے ساتھ تھے. ہم نے پہلے واٹس ایپ گروپ بنایا, اس میں سب کو ایڈ کیا. اچھا کتنے بندے تھے؟ اس میں آلموسٹ 10-15 تھے جو روز سانو گلاں سناندے آئے کہ ایسی جانا ہے. ٹھیک ہے, اور آہستہ آہستہ ہم نے ایک ڈیٹ فکس کی کہ ہم اس ڈیٹ کو 1 جون کو ہم چلیں گے. جس نے جانا ہے ساتھ جائے, نہیں جانا تو نیکسٹ آہستہ ٹائم. آہستہ اپنے ڈاکومنٹ ریڈی کرو. اچھا, اور ہماری پلاننگ تھی کہ ہم نے کافی انفارمیشن حاصل کی تھی پہلے, کارنٹ کی بھی, ٹیکس کی بھی, پاکستان بائی روڈ وغیرہ, یہ وہ گاڑی لے کے جانی ہے. پھر اگر جانے اچھا میں چلیں ٹھیک ہے, ٹرپ کے بارے میں تھوڑی دیر بعد میں بات کریں گے. پہلے آپ کے بارے میں بات کرتے ہیں. آپ ایمسٹرڈیم میں رہتے ہیں, آپ نے بتایا. آپ بھی جی المیر میں رہتے ہیں. جی المیر میں رہتے ہیں. تو یہ مانچسٹر میں رہتے ہیں بھائی. یہ کزن ہے ہمارا حمزہ طالب, اور یہ مانچسٹر میں ہوتا ہے. جی, اور آپ یہ بتائیں کہ آپ یہاں کیا کرتے ہیں, کام کیا کرتے ہیں؟ جی ہمارا یہاں پہ ایمسٹرڈیم ٹریول سروس ہماری کمپنی ہے. جی, اور ٹریولنگ کا ہی کام ہے ہمارا. آپ بھی یہی کرتے ہیں؟ ہم ایک ہی جاب کرتے ہیں. اچھا, ایک ہی کمپنی میں. اور آپ کیا کرتے ہیں بھائی؟ میری بھی یہی سیم جاب ہے, لیکن ادھر مانچسٹر کے اندر. مانچسٹر کے اندر. صحیح ہے, ٹھیک ہے. تو یعنی کہ آپ کیونکہ آلریڈی ٹریول میں تھے, آپ زیادہ گاڑی چلاتے ہوں گے, تو گاڑی چلانا تو آپ کے لیے کوئی بڑا ایشو نہیں ہوگا. نہیں, ہمارا شوق بھی ہے گاڑی چلانا. ہمارا یہ بھی شوق تھا کہ ایک دفعہ یہ ٹرپ ہم لازمی کریں. اچھا صحیح ہے. تو اب یہ بتائیں کہ جب یہ
آئیڈیا یعنی کہ کنفرم ہو گیا کہ ہم فلاں فلاں بندے جا رہے ہیں تو سب سے پہلے تو ذہن میں آتا ہے کہ ہمیں روٹ کون سا پکڑنا ہے. اس میں کوئی آپ لوگوں کے تھا کہ نہیں ایک کہہ رہا ہے نہیں یار فلاں طرف سے جانا ہے, دوسرا کہہ رہا ہے فلاں طرف سے جانا ہے, کہ وہ کلیئر تھا کہ سب سے شارٹ روڈ پکڑنا ہے؟ نہیں, گوگل زندہ باد. اس میں کسی نے نہیں بولا کہ یار اس طرف سے جائیں گے تو زیادہ مزہ آئے گا یا اس طرف سے جائیں گے تو نہیں, بیسیکلی وہ جو روٹ ہے نا وہ یہی تھا, لیکن یہ ایک تو وہ جو یہ رشیا اور یوکرین کا مسئلہ بھی چل رہا ہے, اس کی وجہ سے بھی جو روٹ سیف ہے وہی جو سیف روٹ ہے وہی ہم نے لینا. اچھا, آپ کو تو یہاں روٹ نظر آ رہا ہے, میں ایڈیٹنگ میں بھی بعد میں ڈال دوں گا, لیکن آپ ایک بار بتا سکتے ہیں کہ کتنے دن لگائے اور کون کون سی کنٹری سے گزرے؟ جی, ہمارا جو پلان تھا وہ آلموسٹ ریلیکس 1 month کا تھا, 1 جون to 30 جون کا, لیکن ہم نے اس کو کور کیا 24 days میں. 24 days میں؟ جی, 24 days. تو اور کون کون سی کنٹری سے گزرے آپ؟ ہم گزرے ہیں یہاں سے, سب سے پہلے ہم نے گاڑی لی انگلینڈ سے. اچھا, انگلینڈ کی گاڑی تھی؟ انگلینڈ کی گاڑی, کیونکہ پاکستان میں اسٹیئرنگ جو رائٹ ہینڈ ہے اس کی وجہ سے ہم نے گاڑی جو ہے وہ انگلینڈ سے خریدی, پھر اس کو یہاں پہ لے کے آئے, اور جو اس کی چیزیں تھی سیفٹی کی بھائی لے کے آئے ہوئے؟ جی, یہ حمزہ لے کے آئے, اور وہاں سے گاڑی یہاں لے کے آئے. اس کی جو کہہ لو سیفٹی کٹ ہم نے تیار کی گاڑی کی, جو ہم کو چاہیے تھی رستے میں, اور اس کے بعد ہم یہاں سے آگے سفر کا آغاز ہوا امسٹرڈیم سے 1 جون کو. پھر ہم یہاں سے آگے چلے گئے پراگ. یہ چیک ریپبلک میں؟ جی, یہ چیک جرمنی پہلے, یعنی کہ جرمنی گئے پھر آپ؟ جرمنی سے ہوتے ہوئے ہم سیدھا پہلا سٹاپ جو ہم نے وہ پراگ میں. سیدھا پراگ میں؟ وہ کتنی دیر لگی؟ یہ آلموسٹ 10 hours. اچھا, 10 hours میں یعنی کہ آپ کے ذہن میں جرمنی گھومنا پھرنا نہیں تھا, کیونکہ وہ تو دیکھتے رہتے ہوں گے؟ ہاں, جرمنی ہم کافی دفعہ گئے ہیں, وہ ہمارے لیے اتنا امپورٹنٹ نہیں تھا, لیکن آگے جو کنٹریز ایسٹ کنٹریز تھی وہ. چیک میں پہلی بار گئے تھے؟ چیک میں پہلی دفعہ. جی, تو وہاں پراگ میں رکے آپ؟ جی, پراگ میں. ہوٹلس میں رکے؟ جی, ہوٹلس میں ہم نے اسٹے کیا. اور آپ ہمیشہ ہوٹلس میں رکتے رہے یا کہیں کیمپنگ وغیرہ بھی کی؟ نہیں, ہم یا گاڑی میں سو گئے ہو؟ یا نہیں, ہوٹل میں. ہر روز رات کو گاڑی میں سوتے تھے؟ نہیں, ہوٹل میں. اچھا, تو اس کے علاوہ پھر اس کے آگے کون سی کنٹری؟ اس کے آگے ہم پراگ اسٹے کی. اس کے بعد ہم نے نیکسٹ اسٹیپ جو ہے وہ براتسلیوا, جو سٹی ہے سلوواکیہ کا. سلوواکیہ میں؟ اچھا, وہاں پہ ہم نے یعنی کہ بڑے شہروں میں رکتے رہے, چھوٹی جگہ جو بھی روٹ کے اوپر تھا بڑے شہر, وہیں پہ ہم نے اسٹے کیا. تو آپ نے یہ کیسے ڈیسائیڈ کرتے تھے کہ بھئی کون سی جگہ رات گزارنی ہے؟ یہ ہم اسٹیپ بائی اسٹیپ, جیسے ابھی ہم پراگ پہنچے, پراگ سے ہم نے صبح اٹھے, ناشتہ کیا ہوٹل میں, دیکھا کہ جو نیکسٹ سٹی پہلا روٹ میں کون سا ہے, وہاں پہ ہم نے ایسے پلاننگ کی ڈے بائی ڈے ٹرپ جو. اچھا, تو اس کے پراگ کے بعد ہم براتسلاوا پہنچے, ایک سٹے ہم ادھر کی. اس کے بعد نیکسٹ ہم بوداپیسٹ. صحیح ہے, بوداپیسٹ جو ہنگری کا شہر ہے. تو آپ کا کوئی پلان تھا کہ بھئی یورپ میں کتنا عرصہ ٹھہرنا ہے اور آگے اس کے آگے, کیونکہ یورپ تو اکثر بندہ گھومتا ہی رہتا ہے جو ہمارے یورپ میں رہنے والے بندے. جی, پلان یہی تھا کہ ہم آلموسٹ ود ان 10 days ہم ترکی تک پہنچ جائیں. 10 days تک, یعنی کہ کم سے کم ٹائم یورپ میں, پھر اس کے آگے انجوائے کرنا, کیونکہ ترکی میں اسلامک کنٹری ہے تو وہاں اپنا ٹھیک ہے. صحیح ہے, تو آپ یہ بتائیں کہ ڈیٹیلز میں بعد میں آئیں گے, پہلے یہ بتائیں کہ یہ جب بندہ اس طرح کی ٹرپ شروع کرے تو سب سے پہلے یہ بتائیں کہ ایوریج آپ کے ہو سکتا ہے زیادہ لگے ہوں چارجز یا کم لگے ہوں, ایوریج ایکسپینسز کیا کیا ہوتے ہیں اور کتنے ہو سکتے ہیں؟ ایوریج تو جو تھوڑے ہمارے بھائیوں کو بھی بات کرنے دیں. دسو جی کہ کہڑے کہڑے ایکسپینسز ہونے ہیں. ایک تو ہوگا گاڑی نے پیٹرول سیدھی گل, ٹھیک ہے, بالکل. دوسرا تو نے ایکوموڈیشن ہوگی. صحیح ہے, بالکل صحیح ہے. اور کس طرح نہیں ہونے, راج کھان پہ ٹول چارجنگ بھی ہوتی ہے. یہ ڈپینڈ آن کرتا ہے کہ آپ کون سی کس طرح رہنا چاہتے ہیں سفر کے دوران. صحیح ہے. ہمارا یہ تھا کہ اچھا ہوٹل ہونا چاہیے, صحیح ہے, اچھا کھان پین ہونا چاہیے آپ کا, کیونکہ ہم ٹریولر بھی ہیں مگر اسٹائل ساتھ میں انجوائے اسٹائل کے ساتھ, اسٹائل کے ساتھ. ہاں, یہ نہیں کہ ہم نے ایک ہمارا یہ ٹارگٹ تھا کہ دن میں سفر کرو اور رات کو آرام کرو, کسی بھی اچھی جگہ پہ رات کو آرام کرو. اور یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کو 50 یورو سے لے کے 200 یورو تک ہوٹل مل سکتا ہے. اور رستے میں لنچ ونچ
रोक के करते थे या हाँ, चलती बिल्कुल, गाड़ी नहीं में? नहीं नहीं, बिल्कुल रोक के किसी भी अच्छे काफे पे रोक शहर के अंदर घुस के शहर के अंदर तो या नहीं, या ट्रैक स्टेशन पे भी होता था, रास्ते में रुक के भी करते थे। ये शहर में अंदर जब दाखिल होना है आपने जाके चेक करें, शहर को भी देखें और बैठ के अपना नाश्ता करें। अच्छा, तो ये बताएं कि रास्ते में कोई बारबेक्यू वगैरह भी की या कोई? नहीं 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 नहीं, एक दफ़ा चांस हुआ था मेरे ख्याल में, हमजा भाई ने कोई चाय शाय बनाई थी रास्ते में। अच्छा, लेके गए थे साथ देचकी वेची, गैस छोड़ा हमारे वाला पास चूल्हा? थे, हमारे पास अच्छा वो यूज़ नहीं हुई थी, वो यूज़ कोई चीज़ नहीं हुई थी, तो थोड़ा एक दो दफ़ा की है, लेकिन अच्छा, शौक के लिए। शौक के लिए। ज़्यादातर रेस्टोरेंट्स में भी खाना खाया। और रास्ते में ख़ास करके यूरोप में, ये जो ईस्ट यूरोप है, इसमें इजी मिल जाते थे हलाल खाना। आप हमजा भाई आप थोड़ी बात करें। जी, इसमें ना समय क्योंकि गूगल में हम चेक करते थे, अच्छा। सो गूगल में जाके चेक करके जो भी नज़दीक है और हलाल है वो वगैरह हम सब चीज़ गूगल में से देख लेते थे। अच्छा, तो अल्हम्दुलिल्लाह हर चीज़ आजकल गूगल में है, सब कुछ वहाँ से इजीली मिल जाता है, देख लेते वैसे हैं। आपकी बात सही है, आजकल गूगल जिंदाबाद, यानी कि घर बैठे पता चलता था कौन सी कंट्री बिल्कुल में नहीं, कौन हर सी चीज़ जगह हर कहाँ। चीज़ वहाँ पे जो है वो मिल जाती है, ऐसी देख मुश्किल लेते होती हैं। थी हलाल रेस्टोरेंट? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं है, क्योंकि गूगल पे लिखे हैं अब तो वो आपको बता देते थे। तो प्लस था जब उसके अंदर भी जाती हैं तो वहाँ से भी आप पूछ लेते हैं, तो वो बहुत इजी था, आसान था, कोई मुश्किल अच्छा, काम ये नहीं था। ओवरऑल चार्जेस कितने बनते हैं, यानी कि आई थिंक सो कि ये बिटवीन 3000 टू लाइक 4000 पाउंड आप कह लें। इसमें क्या क्या आ रहा है? इसमें होटल्स आ रहे हैं जो आपको 70-80 पाउंड पर नाइट मिल जाता है। अच्छा, तीनों एक ही कमरा लेते थे? एक कमरा होता था लेकिन उसमें 3 यानी कि बेडरूम से, लेकिन अच्छा रूम्स थे। जिस तरह फैमिली रूम्स नहीं होते, एक एंट्री होती है और एक जिस तरह फैमिली रूम्स होते हैं, एक एंट्री होती है और आप 2 कमरे सेपरेट होते हैं, स्टूडियो टाइप इस तरह करके। तो या अच्छा, अब मैं थोड़ा सा आता हूँ इस तरफ के। इतना लंबा ट्रिप है, 25 दिन लगाया आप लोगों ने, ठीक है? एक ही गाड़ी में सारा दिन गुजारना है। 3 दोस्त हैं, मैं तो कहता हूँ 3 भाई भी हों तो कोई ना कोई ओपिनियन जो है डिफरेंस आ ही जाती है। ओपिनियन डिफरेंस आ ही जाती है कि भाई यार इस जगह आज नहीं रहना, या इस जगह खाना नहीं खाना, या कोई मतलब यार मैंने गाड़ी चलानी है या तुम पीछे बैठो, क्योंकि 3 बंदे तो एक बंदे को पीछे बैठना पड़ता होगा। इस बारे में कोई बताएं, कोई शुगल मेले की बात? इसके बारे में सिर्फ इतना ही कहूँगा कि जब आपको डिफरेंस आ जाए ना आपके बीच में, दोस्तों के बीच में, तो आप साथ नहीं चल सकते। सही है। सही है ना? तो हम तीनों भाई हैं, हम तीनों को एक दूसरे की जो बात होती है उसकी रिस्पेक्ट करते हैं, ठीक है? और हमें कभी भी 24 दिन में ऐसे नहीं हुआ कि एक भाई ने कहा हो कि नहीं हमने लेफ़्ट जाना, दूसरा बोले नहीं राइट जाना है। तो ऐसे ही हुआ है कि कैसे हो सकता है यार? नहीं यार, राइट लेफ्ट वाला चक्कर ही नहीं है। हाँ, नहीं, हमारा बात इस तरह है कि जब आप जा रहे हो एक रूट पे, ठीक है, गूगल तो बता रहा है कि यहाँ से राइट होना है या लेफ्ट होना, लेकिन ऐसे भी तो हो सकता है कि एक बंदा बोले यार मैंने उधर तक नहीं ड्राइव करनी, उससे पहले कहीं स्टॉप लेना है, क्योंकि मैं मिसाल के तौर पे थका हुआ हूँ या नींद आ रही है या आज थोड़ा कम चलाते हैं या इस जगह थोड़ा सा। नहीं यार, ऐसी कोई बात नहीं। प्लानिंग यही थी कि हम सुबह तकरीबन डेली खुद ही 8 बजे उठ जाते थे। अच्छा। नाश्ता करना, नहा धो के 10 बजे तक हम होटल को चेक आउट कर लेते। अच्छा, और रास्ते में जो भी अच्छी लोकेशन आती है वो कोई ऐसा वैसा नहीं था कि सबको एक बार भी नहीं हुआ कुछ कोई ऊंच नीच यार मैं अब तुम गाड़ी चलाओ मैं नहीं चलाता? नहीं, कोई ऐसी वैसी ऊंच नीच नहीं थी। और ये तो शुक्र करते थे, गाड़ी वैसे सबसे ज़्यादा ड्राइविंग मैंने खुद की है, क्योंकि वो इसलिए एक्सपीरियंस भी बहुत इम्पोर्टेंट है ड्राइविंग के लिए। अच्छा, ये जो जितने भी सिटीज़ हैं ना, बड़े बड़े इस्तांबुल है और भी बहुत सिटीज़ से हम गुजरे हैं, उसके लिए आपको एक्सपीरियंस बहुत लाजमी है ड्राइविंग का। सही है, वरना आप, और ऊपर से आपको कूल माइंड भी होना चाहिए सही है, ड्राइविंग में, ये पेशेंस नहीं होना है। चाहिए। जी। अच्छा, आप ये बता दें गाड़ी कौन सी लेके गए थे? गाड़ी हमने जैसे हमने होंडा CR-V खरीदी थी इंग्लैंड अच्छा, से। नई खरीदी थी या सेकंड नहीं, हैंड? 2020। 2020, यानी कि अच्छी कंडीशन जी, में जी, थी। क्योंकि और वो गाड़ी वहाँ पाकिस्तान छोड़ के आए हैं या वापस लेके आए हैं? नहीं, वो पाकिस्तान में हमने छोड़ दी है। यानी कि वन वे गए हैं आप, जी, सिर्फ जी। वहाँ से जहाज़ों में वापस आए हैं, जी, ठीक जी, है, सही है। तो इसके अलावा आप ये बताएं मुझे कि किस तरह की टेक्निकल चीज़ें बंदे के पास होनी चाहिए? कोई आप लेके गए थे टूल बॉक्स वगैरह भी साथ एक्स्ट्रा, या एक्स्ट्रा टायर या कोई साइकिल वगैरह, ताकि अगर कोई कहीं रास्ते में टायर पंचर हो जाए या कुछ इस तरह की चीज़ें बताएं। हमने गाड़ी की जो सेफ्टी किट थी वो हमने कंप्लीट की थी जी। एक्स्ट्रा जो बेल्ट होता है जो इंजन वाला, वो हमने एक एक्स्ट्रा गाड़ी का फैन बेल्ट जो होता है, और वो जो टो चैन के लिए कुछ रस्सा वगैरह वो भी हमने एक्स्ट्रा रखा लेके है। गए? जी। अच्छा, और उसके अलावा द्री हुक वगैरह वो स्टैंडर्ड थी गाड़ी में होती है। सही है, ट्रायंगल जो होता जी, है। ट्रायंगल। और उसके अलावा
اور بھی تھی کافی کہہ لو فلٹرس وغیرہ یہ وہ گاڑی اچھا کے. تو راستے میں کہیں گاڑی کی وہ کروائی ہے مینٹیننس بھی یا نہیں نہیں ہم توڑ نے پاکستان کی بالکل پہنچ؟ ہم نے یہاں سے کرائی تھی امسٹرڈیم سے اور اس کے بعد سیدھا پاکستان. اچھا حمزہ بھائی آپ یہ بتائیں کیونکہ سب سے تھوڑی تھوڑی بات کرتی ہیں نا ورنہ ایک طرف سے آپ یہ بتائیں کہ راستے میں دوستوں کے علاوہ جو میں نے پوچھا وہ تو کہہ رہے ہیں آپ کوئی مسئلہ نہیں آیا سب جدھر منہ کرتے تھے ادھر ہی چل پڑتے تھے بالکل جی جی. ویسے کوئی ایسی چیز آئی راستے میں جو یعنی کہ کوئی فار ایگزامپل پولیس نے تنگ کیا ہو یا کہیں راستے میں ایسا لگا ہو کہ یار یہاں ڈینجر ہے یہاں رکنا نہیں ہے یا کسی لوگوں نے تنگ کیا ہو کیونکہ آپ کی نمبر پلیٹ دوسری کنٹری کی ہے ایسا کچھ حادثہ ہوا ہے؟ اصل میں یوٹیوب پہ ہم نے ویڈیوز وغیرہ کچھ دیکھی تھی تو ایک دو ویڈیوز ایسی سی اس میں بتا رہے تھے کہ شاید ایران میں جو پولیس ہے وہ تنگ کرتی ہے یا ایران کے اندر شاید تھوڑا سا مسئلہ کو بن سکتا ہے. تو ویسے اوور آل ٹھیک ہے. تو ہم گئے تھے لیکن الحمدللہ ہمیں ایران میں بھی کسی نے نہیں روکا. کسی یہاں سے لے کے مانچسٹر سے تو ہمارے گجرات تک ہمیں جا وہ انشاءاللہ کوئی راستے میں کوئی مسئلہ نہیں ہوا. اور ایران میں بھی بالکل اچھا تھا ماحول تھا وہاں کے لوگ بھی بہت فرینڈلی تھے انشاءاللہ کوئی مسئلہ ایسا ویسا نہیں ہوا. اچھا تو بہت بہتر تو تھا. بارڈر پہ بھی تنگ نہیں کیا کسی نے؟ بارڈر پہ بھی تنگ نہیں ہوئے کیونکہ یہاں سے جو ہے وہ ترکی تک تو ویسے بھی ہم جا سکتے تھے صرف ایران کا ویزا چاہیے تھا. صحیح. اور جیسے ہم ایران کے اندر انٹر ہوئے ہیں انہوں نے بھی بس ہمارا ویزا چیک کیا ہے پاسپورٹ دیکھا ہے اور اس کے بعد انہوں نے ٹائم کہا کتنا ٹھیک ہے لگا آپ جا سکتے ہیں. ایران بارڈر پہ ٹائم کتنا لگا؟ ایران بارڈر تقریباً آپ کہہ لیں کہ ایک دن لگ ہی جاتا ہے چیکنگ کرتے پورا دن ہوئے ہی لگ جاتا ہے؟ پورا دن لگ جاتا ہے. جی جی. اچھا کیونکہ وہ اور یہ ایوریج ہے کہ مطلب آپ کا زیادہ لگا؟ نہیں نہیں یہ ایوریج ہے کیونکہ جب آپ گاڑی لے کے جاتے ہو نا جی. تو وہ تھوڑا ڈفرینٹ ہوتا ہے. پھر وہ گاڑی کی چیکنگ ہوتی ہے اس کی وہ پیپر ورک پوچھتے ہیں پھر وہ آپ سے پوچھتے ہیں کتنا نہیں رن ہے آپ نے اچھا اور پھر وہ اسٹیپ بائی اسٹیپ سب کچھ چیک کرتے ہیں. تو تقریباً ایک دن کا یہ لگ ہی جاتا ہے بارڈر کے اوپر. صحیح جی جی. ہے. مائک ان کو دیں. انہوں نے مجھے بولا تھا کہ یہ بتائیں گے کہ ان کو کون سی جگہ سب سے اچھی لگی. آپ کہہ رہے تھے کہ آپ کو ترکی میں استنبول وغیرہ جو ہے میرے خیال سے اس کے بارے میں آپ کچھ بتانا چاہ رہے تھے. ترکی جو ہے نا ترکی میرے خیال میں جی. سارا یورپ تو ایک جیسے تقریباً ایک جیسا ہی ہوتا ہے. ایسٹ یورپ بھی ایسا ہی ہے؟ ہاں ایسٹ یورپ تھوڑا آہستہ آہستہ ادھر جاتے ہیں جیسے آپ آہستہ آہستہ ترکی طرف جاتے ہیں تھوڑی سی ڈاؤن ہوتی جاتی ہے. پہاڑ شروع ہوتے ہیں؟ گرینری کافی ہے اور ترکی میں تو کافی پہاڑ وغیرہ ہیں. اچھا اور یہ جو ایسٹ یورپی ایسٹ یورپ کی میں بات کر رہا ہوں اس طرف پہاڑ وغیرہ تو ہو ہی ہوئے لائٹ سے زیادہ نہیں ہے. مطلب آہستہ آہستہ شروع ہو جاتے جی ہیں. جی آہستہ آہستہ اور بیچ میں کافی اچھے ویوز آتے ہیں بہت پیارے خوبصورت. تو آپ بتانے لگے تھے کچھ استنبول کے بارے میں. میں اب ترکی کے بارے میں بتانے لگا اچھا تھا. میرے خیال میں جو ترکی ہے نا وہ سب سے زیادہ خوبصورت ہے. اچھا. آپ ون ٹو آل اینڈ ایران کے بارڈر تک جائیں تو آپ کو بہت پیارے ان ویوز. سب کنٹریز میں آپ کو سب سے زیادہ ترکی اچھا لگا؟ ترکی اچھا لگا. تو اس کی کیا وجہ؟ کھانے کے لحاظ سے اچھا ہے. اسلامی ملک بھی ہے. کھانے کے لحاظ سے سینری کے لحاظ سے گرینری کے لحاظ سے پہاڑ بھی آپ کو نظر آئے گا. اور روڈ زبردست روڈ ہے. کہیں راستے میں بائی دا وے ایسی جگہ آئی جہاں آپ کو روڈ خراب ملے؟ پاکستان میں. پاکستان اچھا وہ بھی اس طرف جدھر یہ ویسٹ پاکستان بلوچستان کا ایریا. ویسٹ پاکستان ٹھیک ہے. وہاں پہ کافی ڈینجر روڈ تھے. اچھا ڈینجر روڈ کیا کہ روڈ تھے ہی نہیں اور کافی مشکل ہے وہاں پہ. صحیح ہے. اچھا آپ سے یہ بھی بات کر لی کہ تقریباً کتنا خرچہ آتا ہے تو آپ نے بتایا 3-4 ہزار. اچھا اس میں گاڑی انکلوڈ نہیں تھی نا؟ گاڑی آف کورس انکلوڈ نہیں ہے. آف کورس گاڑی نہیں ہے. اچھا ہم نے یہ بھی بات کر لی کہ آپ کون کون سے کنٹری گھومے ہیں. ہم نے یہ بھی بات کر لی کہ راستے میں آپ لوگوں کو کوئی مشکل تو نہیں. آپ یہ بتائیں کہ کنٹری بھی آپ نے بتا دی کون سی اچھی لگی. آپ کو بائی دا وے کون سی کنٹری اچھی لگی؟ مجھے بھی تقریباً سٹیز تو بہت نائس. ترکی میں کتنے دن گزارے یہ بھی بتانا. ترکی میں آلموسٹ ہمیں 8 دن گزارے. وہاں سب سے زیادہ ٹائم وہاں گزارا؟ جی جی ترکی میں. تو آپ کو بھی ترکی اچھا لگا یا آپ کو کوئی اور؟ ترکی بہت نائس. سب سے بیسٹ ترکی لگا آپ کو بھی؟ جی جی ترکی بہت نائس تھا. کافی ڈیولپ کنٹری ہے. اچھا. اور ہمارے دوست بھی ہیں ترکی سے. انہوں نے بھی بہت ہمیں ویلکم کیا راستے میں. ترکی میں کہیں رہتے ہیں کہاں پہ؟ انقرہ میں رہتے تھے. اور ترکش دوست ہیں یا پاکستانی جو؟ ترکش. اچھا ترکش جو ہالینڈ میں کوئی. اچھا ہماری پلاننگ تھی کہ گھر بھی گئے؟ جی جی گھر بھی گئے ہیں. اور راستے میں 2-3 دوست اور بھی ہیں انہوں نے ہماری لوکیشن فالو کر رہے تھے. اچھا. انہوں نے بھی جیسے پاکستان میں جیسے ہمارا سسٹم ہے کہ کوئی دوست دور سے آتا ہے تو ویلکم کے لیے انہوں نے بھی آگے فون میں کیا. اینڈ میں آپ سے یہ بھی پوچھوں گا کیونکہ آپ کا بہت اچھی طرح سے ویلکم بھی ہوا ہے. 1-2 چینلز بھی آئے تھے جنہوں نے آپ کا انٹرویو لیا تھا. وہ بھی فوٹیج میں ڈالوں گا. آپ ابھی یہ بتائیں کہ سوری حمزہ بھائی سے بھی پوچھنا ہے کہ آپ کو کون سی کنٹری اچھی لگی. آپ نے کہاں زیادہ انجوائے کیا؟
मेन जो था वो तुर्की था। आपका भी और- तुर्की जी है? जी, क्योंकि तुर्की वो एक तो इस्लामी मुल्क था जी। और उसमें बहुत बहुत अच्छा सफ़र गुजरा जो है ना। इस्लामी मुल्क तो ईरान भी है, आप उसका नाम नहीं सुना मैंने आप लोगों से। ईरान बहुत पीछे है, आप देख लें तुर्की की निस्बत में ना, वो ईरान बहुत पीछे है। जो ईरान है वो उस पर काफ़ी सैंक्शंस जो सैंक्शन लगी हुई हैं ये अमेरिका की तरफ से, उसकी वजह से वहाँ पे बहुत मसले मसाइल भी हैं। वैसे लोग रास्ते में देख के अगर आपकी नंबर प्लेट दूसरे कंट्री की है, आप टैंक स्टेशन पे खड़े हो, पेट्रोल डाल रहे हो या आप होटल जी। में खड़े, क्वेश्चन करते हैं, हाँ पूछते हैं और जी, लोग काफ़ी हमारे हमने पॉजिटिव पूछते हैं या नेगेटिव पूछते हैं? हमने गाड़ी के ऊपर पाकिस्तान का स्टिकर लगाया, झंडा लगाया हुआ था। अच्छा। और वो इसलिए कि ताकि पता चल सके जो पाकिस्तानी काम को उनको पता चले कि ये पाकिस्तानी जा रहे हैं। तो रास्ते में माशाल्लाह जहाँ भी रुकते थे बंदे देखते थे। बंदे मिले पाकिस्तानी रास्ते में? हाँ रास्ते में पाकिस्तान के अलावा? नहीं, पाकिस्तान में तो ऑफ कोर्स इजी था, लेकिन वहाँ पे जैसे तुर्की में जाते हुए रास्ते में भी काफ़ी जो डच थे नंबर प्लेट्स वो भी नज़र आई हैं। अच्छा। और भी काफ़ी इंग्लैंड की 1-2 नंबर प्लेट नज़र आई थी। तो आप वो माइक ले लें कि मुझे ये दे दें। तो इसके अलावा जी आप ये बताएं कि जब आप पाकिस्तान एंटर होने वाले थे, ठीक है, पाकिस्तान का बॉर्डर नज़र आ रहा है या पाकिस्तान की शहरों के नाम जो नज़र आने शुरू हो गए, क्या फीलिंग थी? वो ले लें माइक। देखिए साफ ज़ाहिर है जब आप एक लंबे सफ़र से जाते हैं जी। और एक होप लेके जाते हैं कि अल्लाह ताला खैर खरीद से पहुँचाए वहाँ पे, सही है। और अब जब मंजिल पे पहुँचते तो आपको सुकून तो होता है ना। सही है। तो वही जो पाकिस्तान कुछ के स्पेशल enter- फीलिंग थी कि यार वो मैंने कहा कि ये जो फीलिंग है ना, ये वहाँ पहुँच के वही बंदा बता सकता है जो पहुँचता है जो वहाँ पे। पहुंचता है। अच्छा, जो इतना पाकिस्तान का और ईरान का बॉर्डर है ना, हाँ। जब उसके इंटर होते हैं ना आप, तो आपको फील ही डिफरेंट होता है। अच्छा। और वो जो झंडे वहाँ पे लगे लगता है हुए कि हैं, पैसे पूरे हो गए। मैंने कहा जी कि लगता है कि आपकी तमन्ना पूरी होगी जो सही आप है, बड़े सही अरसे से कर रहे थे कि हमने जाना है, इधर जाना, ये टूर करना है। और आप दोनों भी सेम ही फील करते हैं? सही है, ठीक है। अच्छा, ये बताएं कि जो बंदे गाड़ी लेके जाना चाहते हैं और वापस आना चाहते हैं, उनको आप क्या एडवाइस करें कि डबल ट्रिप अच्छी रहेगी, कि आप यही कहेंगे कि भाई जाएं गाड़ी में वापस जहाज़ में आ जाएं, क्योंकि देखना तो वापसी पे तो वही देखना है, या कि लोगों को क्या एडवाइस करेंगे कि ये ट्रिप करनी चाहिए इस तरह की, यानी कि? मेरे ख्याल में लोगों को ट्रिप करनी चाहिए जिनके अंदर थोड़ा सा ये पेशन में है, हौसला भी है, और वो समझते हैं कि सफ़र कर सकते हैं। सफ़र काफ़ी लंबा है और उसमें टीम ऐसी होनी चाहिए कि जिनके साथ ज़हन मिलते हों आपके, वरना आप इस सफ़र में अकेले सुनसान जंगल 500-500 किलोमीटर तक कोई चीज़ नहीं। सही। हाँ जी। अच्छा। तो रेत और तूफान पहाड़, आप परेशान हो जाएंगे। सही है। तो इसके लिए आपका जो ना दोस्तों का होना, ऐसे दोस्त जो चुप करते ही ना हो। जो एंजॉय करें, जो अच्छा, enjoy बीच में ऐसे मोमेंट आए कि जो मतलब तीनों चुप बैठे हैं, गाड़ी चल रही है, म्यूजिक भी यार बंद कर दो, थक गए सुन के, इस तरह के मोमेंट आए? माइक। नहीं यार, ऐसा कोई मोमेंट नहीं आया कि बंदा, हमारी जो इस ट्रिप का पहला फोकस था वो था सेफ्टी। सेफ्टी के लिहाज से हमने ये ट्रिप प्लान किया था कि हम सिर्फ दिन को सफ़र करेंगे, और उसके अलावा हमारी प्लानिंग यही थी कि ऑलमोस्ट 5-6 आवर्स ड्राइविंग पर डे के होनी हिसाब से चाहिए। हमने की बस। अच्छा। तो उसमें यहाँ पे हम काम में ज़्यादा ड्राइविंग कर लेते हैं, 12-12 घंटे भी काम कर लेते तो आपके लिए तो पीनट्स थे। हैं। हमारे लिए तो हमारे बिल्कुल लिए ये कोई ड्राइविंग ही थी नहीं। सही है, सही है। तो बहुत एक easy- दिन बहुत हमें easy- थकावट नहीं हुई, जी। बिल्कुल भी नहीं हुई। पूछ लें, ये थकावट वाली तीनों बैठे हुए हैं हम ना, रोज हम हमारा एक के काम बाद ही है। एक दिन थकावट नहीं हुई। अच्छा। एक दिन किसी बंदे ने नहीं कहा कि मैं थक गया हूँ यार, ये अच्छा, ये एक और बताएं मुझे, मैं अक्सर जब जाता हूँ ना दोस्तों के साथ कहीं भी, तो अगर तो हो ना 4 बंदे गाड़ी में, तो 2 पीछे बैठते हैं, 2 आगे बैठते हैं, एक तो खुले बैठते हैं और दूसरा यानी कि पीछे वाला भी गप मार सकता है। आप थे 3 बंदे, ठीक है। अब जो बंदा पीछे ज़्यादा बैठता था, होता है अक्सर कि भाई 2 कोशिश करते हैं आगे बैठने की, ठीक है। एक तो ड्राइवर हो गया, उसने इसलिए ड्राइविंग ज़्यादा की है कि ताकि आगे बैठ सके। तो जो पीछे बैठता है वो अक्सर थोड़ा बोर हो जाता है, क्योंकि आगे वाले जब 2 बात करते हैं ना तो सही से आवाज़ भी नहीं आती पीछे, खास करके अगर आप तेज़ हाईवे पे चला रहे हो। तो ऐसे होता था कि भाई यार अब तुम पीछे बैठो, यार मैं काफ़ी पीछे बैठा हूँ, ये तुम आगे बैठ लो। ये मैं हॉनेस्टली बताऊंगा आपको, क्योंकि ड्राइविंग ज़्यादा कैसर भाई ने की है जी। और हमजा और मैं थे 2 बंदे, इन दोनों का ही नाम लिया ना। अच्छा। और मेरे ख्याल में मैं सारे रास्ते आगे ही बैठा हूँ अच्छा, और हमजा जो है वो पीछे बैठा है। हमजा भाई को देख मगर कर माइक- हमजा जो जब भी बैठा है ना, हमजा ने खुद रिस्पेक्ट होती है ना, हमारे जैसे बड़े भाइयों की रिस्पेक्ट करते हैं, उसने रिस्पेक्ट हमेशा की है पूरे रास्ते में कि भाईजान आप
आप तो आपने भी नहीं बोला रिस्पेक्ट तो नहीं ठीक है, नहीं अपनी जगह नहीं तुम भी बैठना मैंने थोड़ी। मैंने काफ़ी दफ़ा इसको कहा है कि तुम बैठो यार, नहीं, इसने कहा नहीं अच्छा। भाईजान आप बैठे। मैंने कहा ओके। हमजा भाई को दे हमारी जी। आगे पीछे बैठ आगे पीछे के बैठने की प्रॉब्लम ही नहीं थी हमें, क्योंकि मंजिल एक थी। हमारी मंजिल एक थी, गाड़ी में एक थे। और ये उन बंदों में होता है, ये जो आप बात कर रहे हैं, कि जो समझता है कि नहीं मैं आगे बोलूँगा तो मेरी हैसियत ज़्यादा हो नहीं जाएगी। नहीं वो चीज़ नहीं होती, आगे बैठने में थोड़ी सिलरियाँ भी ज़्यादा नजर आती हाँ हैं। वो बात, मगर ये हम तीनों जो थे ना, हमें ये था कि हम एक साथ हैं। अच्छा। डजेंट मैटर वो गाड़ी चला रहे हैं, मैं चला रहा हूँ। एक दिन भी ऐसे नहीं हुआ कि कैसर भाई ने ये कहा हो कि मैं गाड़ी, ये लो भाई तुम गाड़ी चलाओ। आज तुम चलाओ। ठीक। हमारे हमजा भाई आपने भी गाड़ी चलाई थोड़ी बहुत कि बिल्कुल नहीं चलाई? जी जी चलाई, बिल्कुल चलाई है। और हम दिन मिलकर चलाते रहे हैं थोड़ी थोड़ी ज़्यादा। एक चंद दिन मैंने भी चलाई है गाड़ी, मतलब कि जो ज़्यादा सफ़र है ना वो कैसर ने किया है। गाड़ी मिल के जब कैसर, अच्छा यार मैं, अब तुमने 6 घंटे कर लेते हो, 2-3 घंटे मैं कर लेता हूँ, मतलब कि ये ऐसे ही होता रहा है। सही। अच्छा, अब सारा सफ़र एक तरफ, और वहाँ से शुरू करते हैं जहाँ से आप पाकिस्तान में एंटर हुए, ठीक है? उस सफ़र का और बाकी पूरी ट्रिप का आपस में कोई कंपैरिजन है? यानी कि उसमें जिसको कहते हैं ना, पाकिस्तान के अंदर घुसने के बाद तो एक वाइब ही दूसरी है, ठीक है? अपने ढाबे, अपनी बसां, अपने ट्रक, अपने बंदे, अपने पुलिस वाले, अपनी रिश्वत है। उसके बारे में कुछ बताएं। ऐसे ले बैक और कुर्सी थोड़ी पीछे कर दी थी, या कुर्सी और थोड़ी आगे की थी कि भाई अब यहाँ ज़रा संभल के चलना है? नहीं, जब हम पाकिस्तान में इंटर हुए थे, पहली तो बात है एंट्री बाय द वे इजी हुई? हमारी तो काफ़ी इजी थी। जो ओवरऑल खौफ है वो यही कहते हैं कि बलूचिस्तान इज़ नॉट सेफ, ठीक है, जिसके लिए सब परेशान होते हैं, घर वाले भी परेशान होते हैं कि ये रूट ठीक नहीं है। ये सब कहानियाँ बनी हैं कि मतलब है कि वहाँ बलूचिस्तान में डर है या इस तरह की चीज़ें हैं, और बिल्कुल। और हाँ, बलूचिस्तान बहुत बड़ा इलाका है, और उसमें अगर आप एक रूट जा रहा है पंजाब की तरफ, तो जो डिफ़िकल्टीज़ हैं वो 500 किलोमीटर दूर है, आप उससे काफ़ी दूर है। जो रोड है उससे दूर? हाँ, जो पंजाब की तरफ रास्ता जा रहा है बलूचिस्तान से, और मैं समझता हूँ कि बहुत सेफ़ है, और आप इजी सफ़र कर सकते हैं बलूचिस्तान के एरिया में। जो आप पाकिस्तान गाड़ी छोड़ के आए हैं, तो पाकिस्तान जो गाड़ी छोड़ के आते हैं उसका प्रोसेस क्या है? पैसे ज़्यादा लगते हैं या वो, कुछ बताएं उसके बारे में। पहले तो बात है कि एक जो बजट होता है ना जी। वो आपने फिक्स करना होता है। ट्रैवलिंग कॉस्ट जो है वो ऑलमोस्ट 5000 यूरो। वो 3 से 4 बता रहे हैं वो आप? पाउंड बता रहे अच्छा, हैं ना। पाउंड बता तो रहे हैं, फिर सही है। यूरो वो ब्रिटिश भाई है, वो ब्रिटिश भाई हैं। वो ब्रिटिश है, लेकिन ये है कि ऑलमोस्ट अगर बंदा इजी कूल माइंड जाए तो 5000। ये जो 5000 हम बता रहे हैं, इसमें सिर्फ ये है रोड टैक्स वगैरह, फ्यूल चार्जिंग, होटल्स, खाना पीना, बस। और बाय द वे वैसे भी ये जो ट्रैवलिंग चार्जेस हैं, ये आप जितना गुड़ डालेंगे इतना मीठा हो जाएगा। अगर आप 7 स्टार होटल खैर आते ही हैं, 5 स्टार मिलेंगे। 2000 में जाना चाहिए, आप 2000 में भी जा सकते हैं। यानी कि लेकिन ये है कि फिर वो मज़ा शायद ना रहे। हमारा खाने माशाल्लाह हमारा सबसे ज़्यादा ये था कि होटल अच्छा, जिसमें बंदा, ऑफ कोर्स हम यहाँ मेहनत करते हैं, किस लिए करते हैं, तो बंदा एंजॉय करे अपनी लाइफ। और ये रोज़ रोज़ थोड़ा ही करता है। रोज़ रोज़ थोड़ी होते हैं। और उसके अलावा ये भी था कि पार्किंग होनी चाहिए गाड़ी की, सेफ हो। वो तो हमेशा होटल के सामने ही करते होंगे ना? हाँ, ऐसे थे होटल बीच में कि नहीं थी पार्किंग? हाँ होते हैं होटल, कुछ होटल होते हैं जिनकी अपनी पार्किंग नहीं होती। तो आप बाय द वे सिर्फ बड़े शहरों में स्टॉप किया कि छोटे छोटे विलेजेस में भी किया कोई? हम बड़े बड़े शहरों में स्टॉप किए, वो लेकिन सिक्योरिटी रास्ते के में लिए या वैसे नहीं, ही? वैसे वो जो वैसे रास्ते ही आप अगर सफ़र ही आपने 500 किलोमीटर करना है जी, अगर तो आप जा रहे हैं जी कि हमने पाकिस्तान पहुंचना है 6 दिन में, ठीक है, तो फिर आप जाएंगे 1000 किलोमीटर, 1500 किलोमीटर आप चलाएंगे, आपको पता नहीं है कौन सा शहर है, कौन सा गांव है, वहाँ पे आप स्टॉप हो जाएंगे। मगर जब आपने प्लानिंग यहाँ से की है कि हमने 500 किलोमीटर चलना है या 800 किलोमीटर चलना है, तो आप कोई अच्छा सा शहर देखेंगे, उसी में अपने लोकेट करेंगे अपने आप को, तो वहीं से वहाँ खाना भी इजी खाना भी मिलेगा, होटल भी मिलेगा। ये आपकी मर्ज़ी ना, आप डिपेंड करता है। तो हमारा ये था कि हमने रिलैक्स करते जाना है, जल्दी नहीं करनी, और 500 से 800 किलोमीटर पर डे के हिसाब से हमने सफ़र करना, ताकि ना थके बंदा और बिल्कुल एंजॉय करता शाम को जाए। भी टाइम होता था आपके पास शहर घूमने का? बिल्कुल बिल्कुल। निकलते भी थे या सिर्फ जाके लेट जाते थे थके? शाम को अगर पूछना हो तो अराउंड अबाउट 5 o'clock, 4-5 बजे होटल के पहुंच जाते थे। फिर उसके बाद शाम 8-9 बजे तक शहर अच्छा, बाय द वे लोगों को ये बता दें कि आपने किस टाइम में ये ट्रिप की थी, क्योंकि वो तो हमने पूछा ही नहीं। ये हमने जून 2022 1 जून। जी जी। सही है कि इतनी लंबी ट्रिप में आपको कोई एक चीज़ भी नेगेटिव नहीं लगी यार कि भाई
اس چیز پہ زیادہ دھیان دینا جو مزید لوگ جائیں گے، یا کوئی ایک تو کوئی ہوگا نا کچھ؟ حمزہ بھائی شاید آپ نیگیٹو کوئی ایسی ہمارے ساتھ ایسا واقعہ پیش نہیں ہے الحمدللہ ہمارا تو ایک نہ کوئی کھانے کے لحاظ سے، نہ رہنے کے لحاظ سے، نہ گاڑی یار کوئی بڑی ہونی چاہیے، چھوٹی ہونی چاہیے، کوئی اور کمپنی ہونی چاہیے گاڑی کی، یا نہیں ٹینک کوئی اسٹیشن میں ایسا اس چیز پہ دھیان دینا، یا کوئی پیٹرول یا اس طرح؟ دیکھیں ڈیزل دیکھیں، ہاں دیکھیں آپ نے بات کی ہے پیٹرول کی، ایران جو ہے نا ڈیزل کے حساب سے میرے خیال میں ڈیزل وہاں پہ کم ملتا ہے. اگر آپ کے پاس پیٹرول گاڑی ہو نا تو وہ آپ کو زیادہ سیوٹیبل رہے گی، بٹ ڈیزل کے لیے آپ کو پرابلم ہوگی شاید. اچھا پیٹرول گاڑی پیٹرول preference ہونی چاہیے. ہاں پیٹرول گاڑی، کیونکہ ڈیزل اوور آل نہیں ملتا ایران ڈیزل سے. وہاں پہ ہر جگہ نہیں ملتا. اور ڈیزل کے لیے میں نے جیسے میں نے سنا ہے کہ اگر آپ ڈیزل ڈالیں گے، وہاں کا ڈیزل ڈالیں گے، ہو سکتا ہے آپ کی گاڑی کا انجن کوئی خراب ہو جائے یا اس طرح کا. اور پیٹرول گاڑی جو کوئی مسئلہ نہیں ہے، اور پیٹرول بہت سستا ہے ایران میں. ایران از دا بیسٹ چیپر پیٹرول اینڈ ایوری تھنگ. اچھا اب آپ یہ لوگ بتائیں کہ آپ تینوں ایک ہی گاؤں سے ہیں؟ کھا رہی ہیں ہمارا دونوں کا آپ کون خونن سے گاؤں مائک دو ذرا؟ ڈسٹرکٹ خنن. کھنن؟ جی کھنن سے. یہ پاس لگتے ہیں؟ جی جی اچھا میں گلیانہ سے ہوں. یہ بھی پاس ہی لگتا ہے؟ یہ 5 کلومیٹر 7 کلومیٹر مطلب پاس ہی ہو گیا نا، اتنے دور سے گئے تو پھر پاس ہی ہوا نا. تو کیا کیا، کس گاؤں میں پہلے پہنچے اور ریسیو کیسے کیا لوگوں نے؟ اور جب جیسے جیسے پاس جا رہے تھے نظر آنا شروع ہو گئی تھیں وہ چیزیں، جہاں بھائی آپ کیسے کچھ فیل کیسے ہوا؟ لوگ فیملی ریسیو کرنے آئی ایک پوائنٹ پہ، یا کیا کیا؟ ہم نے پلان بنایا تھا کہ آج ہم پاکستان میں 1000 کلومیٹر کریں گے، اور کوئٹہ سے لے کے تو ملتان تک. تو ملتان ایک دنیا پور گاؤں کا نام ہے، شہر کا نام ہے. تو دنیا پور تک 1000 کلومیٹر بنتا تھا. وہ ہمارا ویلکمنگ پوائنٹ تھا پہلے دن. تو وہاں پہ ہمارے دوست تھے، میرے کزن تھے، انہوں نے بہت اچھا ویلکم کیا. اور اس کے بعد ایک رات ہم وہاں پہ ٹھہرے. پاکستان میں جا کے گھر کے پاس 700 کلومیٹر دور ہم رات وہاں پہ ٹھہرے، کیونکہ ہمیں سفر نہیں کرنا تھا زیادہ، ریلیکس. ہاں تو اس کے بعد پھر ہم نے 700 کلومیٹر نیکسٹ ڈے تو ہم ڈائریکٹ ہنن گئے تھے. تو ماشاءاللہ پوری فیملی، پورا آدھا گاؤں، تینوں کی فیملی ایک جگہ پہ آئی ہوئی تھی؟ ہاں تینوں کی پھر وہاں سے آگے سپلٹ ہوئے؟ ہاں وہاں پہ آگے سپلٹ ہوئے. تو یہ بائی دا وے ان لوگوں کے لیے جو جیسے آپ تین ہیں، آپ یعنی دوست ہیں، دو فیملی ہے، تو یہ گاڑی کا کس کے پاس گئی؟ گاڑی جس نے پیسے دینے ہوئے جنہیں مال خرچنا. دیکھیں گاڑی جو ہے پھر ہم نے ڈیسائیڈ کیا یا میں لے لیتا ہوں یا یہ کیسر بھائی لے لیتے یہ پہلے نہیں ڈیسائیڈ کیا تھا؟ ہیں. یہ نہیں پہلے ہی ڈیسائیڈ تھا یہاں چلنے سے پہلے، آپ لیں گے یا میں لوں گا. ایسا نہ اینڈ پہ پہنچ کے تو رکھ لے. نہیں، یہ دونوں بھائی ہیں، تو میں ان کے ساتھ تھا، تو میں نے کہا میں لے لوں یا آپ لے لیں. یہ کہتے ہیں کہ میں لے کے چلتا ہوں، اگر کامیاب ٹرپ ہے تو نیکسٹ ٹائم تم لے چلو. صحیح ہے. تو اس طرح کر کے یہ گاڑی کیسر بھائی نے. اچھا تو وہ کوشچن بیچ میں ہی رہ گیا کیسر بھائی کہ وہاں گاڑی چھوڑنے کے ایکسٹرا پیسے لگے، کیا ہوا؟ نہیں، وہ جو گاڑی یہاں سے ہم لے کے جاتے ہیں اس کا پھر آپ کو جو کوئٹہ بارڈر ہے وہاں پہ سب سے پہلے اس کا کسٹم کلیئر کرانا ہوتا ہے. اس کے بعد پھر آپ آگے لے جا سکتے بتانا چاہیں گے کتنا پے کیا؟ ہیں. جی آف کورس وہ ڈپینڈ کرتا ہے گاڑی کی ویلیو پہ، اور اس کے علاوہ آپ ادھر گاڑی کی ویلیو پہ ڈپینڈ کرتا ہے. آپ بتائیں پھر آپ نے کتنا کیا؟ ہم نے آلموسٹ وہ 65 لاکھ مانگ رہے تھے. اچھا پھر ہم نے کہا کوئی رعایت کرو مہربانی کرو. پھر ہم نے، لیکن ہمارا ٹرپ کافی ڈفرینٹ تھا دوسرے لوگوں سے میں بھی، کیونکہ ہمارے ماشاءاللہ کافی تعلقات بھی ہیں ادھر ادھر. تو انہوں نے پھر رعایت کروائی؟ انہوں نے اتنے فون کیے ہوئے تھے، ان کو پتہ تھا کہ ہمارے بچے آ رہے ہیں، انہوں نے سب کچھ ادھر ارینج کیا ہوا ہے. تو پھر کیسر بھائی خیر بھی آپ نے اماؤنٹ بتائی نہیں اینڈ میں کتنی پے کی ہے وہ بتائیں. اس کے ہم بعد نے آلموسٹ 45 پھر ہم نے پے کیے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایوریج بندے کے لیے تو یہ تو پھر ناممکن سی چیز ہوگی. جی پہلے تو آپ نے گاڑی خریدنی ہے، گاڑی کی جو ہے وہ کم سے کم 3 ایئرس سے ینگ ہونی چاہیے امپورٹ کے اس سے لیے. نئی گاڑی نہیں، پرانی گاڑی نہیں لے جا سکتے، اجازت ہی نہیں ہے. جو 4x4 ہے نا، جو 4x4 جیسے یہ ڈالا ٹائپ یہ 5 سال تک جا سکتی ہے. یہ کیا وجہ ہے اس کی؟ کوئی وجہ؟ پاکستان کے رولز میں آتا ہے کہ 3 سال کہ گاڑی آپ پرانی سیڈان ٹائپ آپ جو یہ پاکستان کا ہاں پاکستان یہ ایسا نہیں کہ آپ اس کے ساتھ ٹریول ہی نہیں کر سکتے. نہیں چھوڑ کے آنی ہے تو 3 سال سے ینگ ہونی چاہیے، پھر آپ اس کو امپورٹ کر سکتے ہیں پاکستان. اگر دیکھا جائے تو زیادہ تر وہ ڈالروں میں لیتے ہیں، کسٹمز وغیرہ جو ہے نا ڈالروں میں لیتے ہیں. اگر بھائیوں کے لیے جو جانا چاہتے ہیں، جن کو انفارمیشن چاہیے، میرے خیال میں 1.8 انجن ہو یا 1.5 ہو تو اس کا کم از کم $13-14 ہزار اس کا کسٹم لگے گا اس کو.
یہ منیمم ہے. اچھا یہ میں سوچ رہا تھا کہ میں بھی کوئی اس طرح کی ٹرپ کروں تو میں نہیں وہ ہم رستے میں جب جا رہے تھے $30 اوپر ہو گیا, ہمیں 10 لاکھ ایکسٹرا دینا پڑا. یہ بھی ایک طرح کے ایکسپینسز ہوتے ہیں جو اچانک نکل آتے ہیں. یہ اس کے لیے آپ کو تیار آنا چاہیے. $15,000 سے $18,000 یہ آپ کا منیمم ایک گاڑی 3 سال پرانی. اور تو پھر اس کا مطلب یہ ہوا نا کہ بھائی ایوریج بندہ تو یہ اس طرح کی ٹرپ نہیں کر سکتا. پھر جس کے ایک ایوریج سی سیلری ہے وہ تو اس کے لیے تو مشکل ہو جائے گا. ہاں کر سکتا ہے, کیوں نہیں. یہ ہے کہ یا پھر وہ سال جمع نہیں وہ گاڑی نہیں لے کے جا سکتا, گاڑی وہاں رکھ نہیں لانے کے لیے وہ کارنیٹ کرنا ہوگا, اس کے لیے اچھے پیسے دینے اس کے لیے انشورنس دینی پڑے, وہ اس کو مل جائے گی اگر وہ واپس آئے گا. وہ سیکورٹی وہ ٹرپ ڈبل پڑ جائے گی پھر. ہاں ٹرپ. اس کا ایک حل اور بھی ہے کہ مثال کے طور پہ 3 آدمی ادھر سے جائیں بائی روڈ اور 3 ادھر سے آ جائیں. ادھر سے آ جائیں. ہاں یہ اچھا ہے. اور 3 جو ادھر سے آئیں گے, مگر اس کا ایک مسئلہ ہے, جو ڈرائیور رہے گا وہ وہیں رہے گا کیونکہ کارنیٹ اس کے نام پہ ہوگا, اور ڈرائیور وہیں رہے گا. اور یہ ایک ٹرپ میں 6 آدمی جو ہیں وہ انجوائے کر رہے ہیں ڈبل ٹرپ. میرے ساتھ ایک بندہ نہیں ہو رہا, رہے جا 6 بندوں کی بات کر رہے ہیں. پتہ نہیں لوگ ڈر کیوں رہے میرے ساتھ جانے کے لیے. آپ نے بتایا کہ ہمارا گروپ کافی بڑا تھا. اگر مجھے پہلے پتا ہوتا نا آپ کا تو میں آپ کے ساتھ نکل جاتا. ہمارے گروپ میں کم از کم 5 بندے تھے. 5 بندے تھے اور ہم 3 رہ گئے تھے. 5 کے 6 بندے تھے. مجھے پہلے پتا 15 کا نام تھا. 15 کا ہم نے اوپننگ آفر کی تھی کہ کس نے چلنا ہے. 6 نے ہم ہی بھری, 6 میں سے ہم 3 رہ گئے تھے. ایسے ہی ہوتا ہے ساری ٹرپوں میں. اور ان کی بڑی کوشش تھی کہ 3 بھی رہ جائیں, کسی طریقے سے نہ جائیں, مگر جو ہے نا ہماری پلاننگ بن چکی تھی اور ہم. اچھا یہ بتائیں کہ جو ٹرپ شروع ہونے سے پہلے ڈر تھے وہ یعنی کہ اگر آپ کے اندر ڈر ہے تو ٹرپ کریں نہیں. ایڈونچر تو ہر بندہ. دیکھیں آپ کے پاس ایک چیز, آپ کا مٹیریل آپ کی گاڑی سے ہی ہونی چاہیے, باقی سب خیر ہے. باقی سب خیر. باقی جیب میں پن پاس ہونا چاہیے. پن پاس ایک بات, پن پاس جو ہے وہ ایران میں نہیں چلتا. کریڈٹ کارڈ ایران میں نہیں چلتا. کیش ہونا چاہیے. ایرران میں صرف کیش چلتی ہے, وہ بھی ترکی ڈالر. تک سب کچھ پن وہ ایسے ہم پن نہیں کرتے میں گھوم رہے ہیں. جی ترکی تک ہم نے سارا پن ہی کیا, کارڈ سے پیمنٹ, فیول کی بھی سب کچھ. اور ایران میں وہ کریڈٹ کارڈ بھی نہیں چلتا, آپ کو وہاں پہ کیش ڈالرز یا یورو بھی چل جاتے ہیں, چینج کرا لیتے. صحیح. تو وہ آپ کے پاس ہونے چاہیے. آلموسٹ 1000 کافی ہے. بارڈر جو ہے ایران کا, جب آپ ترکی سے ایران انٹرس ہوتے ہیں وہاں پہ بھی آپ کو تھوڑی سی مشکلات ہوتی ہے. وہ پاکستانی سسٹم ہے تو ادھر بھی آپ جیب خالی کرنے کی کوشش جیب خالی کرنی پڑتی ہے. اچھا حمزہ بھائی آپ یہ بتائیں کہ اگر اگلے مہینے یا اگلے گرمیوں میں کیسر بھائی اور یہ آپ کو دوبارہ بولیں کہ بھائی ریڈی ہو جاؤ, جائیں گے دوبارہ؟ جی کیوں نہیں, ضرور جائیں گے. پھر جائیں گے؟ پھر جائیں گے کیونکہ پھر مینچسٹر سے ایک اور گاڑی منگاؤ. یہ ایسی ٹیم ہے کہ ہر ٹرپ پہ ایک ساتھ ہوگی. یہ اس میں اور ہمارا آلریڈی ایک ٹرپ ہے بھی انشاءاللہ فیوچر میں. اب تو ایکسپیرینس نہیں, ایک اور ٹرپ ہم نے سوچا ہوا ہے انشاءاللہ نیکسٹ ایئر ہم ایسے کوئی 15 20 30 کنٹری جو ہیں تو ہم گھومیں گے. ہاں یہ کوئی پلاننگ میں ہے. دیکھیں اب آگے کیا ہوتا ہے, کرونا وغیرہ نہ آ جائے. نہیں اللہ کرے گا کچھ نہیں آئے گا. اچھا آپ بھی دونوں ریڈی ہیں دوبارہ اس طرح کی ٹرپ کرنے کے لیے اگر دوبارہ پاکستان ہم دونوں بھائی ہم سے تو سوال ہی نہیں کرے نا. یہ تو ہم سے تو سوال ہی نہیں ریڈی ہر وقت. اچھا ان سے میں یہ کوشچن کرنا بھول گیا کہ ہمارے جو بھائی ہیں وائلڈ لینس ود ابرار, جو مطلب بہت بڑے یوٹیوبر ہیں, انہوں نے جرمنی سے لے کے پاکستان تک بائک پہ سفر کیا ہے اور ابھی بھی مطلب سعودی عرب اور پتہ نہیں یمن اور اسرائیل پتہ نہیں کہاں کہاں گھوم رہے ہیں. ان کا تو کوئی اینڈ ہی نہیں ہو رہا. تو آپ لوگ جانتے ہیں ان کو؟ جی میں نے کافی ان کے فلاگس وغیرہ دیکھے ہیں اور کافی معلومات بھی ملتی ہے, انفارمیشن بھی ملتی ہے. لیکن اب وہ بندہ میں نے جہاں تک اب اس کا پروفیشن بن گیا, وہ تو یوٹیوبر بن گیا. تو آپ نے ذہن میں نہیں آیا کہ ہم بھی یار چلو اس کی ولاگ بنا دیں؟ نہیں ہمارا کوئی خاص شوق بھی نہیں ہے اتنا کہ ہم یوٹیوب وغیرہ. دیکھیں اگر آپ جائیں گے تو آپ تو بنائیں گے نا. ہمارا تو ٹریول کا شوق ہے کہ ہم نے بہت زیادہ. مجھے اسی لیے کوئی ساتھ بھی نہیں لے کے جاتا کہ یہ ہر چیز ڈال دے گا یوٹیوب پہ. ہاں نہیں وہ تو ڈال دینی چاہیے, جو جائے گا ساتھ تو ڈال دینی چاہیے. لیکن یہ ہے کہ ہمیں کوئی اتنا زیادہ شوق نہیں ہے ویڈیوز کا, یا جو چیز بندہ نیچرل اپنی آنکھ سے دیکھتا ہے وہ ویڈیو میں نظر نہیں آتی. صحیح بات ہے. جو ایکسپیرینس آپ کر لیجیے وہ تو چلو اس کا وہ تھوڑی ہم نے تھوڑی ہم نے ویڈیوز بنائی ہیں, ہم تھوڑی بنائی ہیں, فوٹوز بنائی ہیں, آپ نے تو بنائی ہیں. آپ کچھ دیکھنے والوں کو میرے خیال سے جتنی انفارمیشن تھی آپ اپنی طرف سے کچھ کہنا چاہتے ہیں اپنی ٹرپ کے بارے میں؟ ٹرپ کے بارے میں یہ ہے کہ ماشاءاللہ اچھا ہے, بہت مزہ آیا.
اور اس کے علاوہ جو ہے یہ کرنا چاہیے اگر کسی کے پاس ہے ٹائم اور سورسز. پیسے ہیں تو جی ٹائم اور یہ دونوں چیزیں میرے خیال سے امپورٹنٹ ہے، باقی تو سب خیر ہے. جی جی ٹائم اور پیسہ ہونا چاہیے، اور میں سمجھوں کہ ریلیکس ڈرائیونگ کرنی چاہیے ریلیکس. اگر آپ جا رہے ہیں تو. جی جی اور کافی خاص طور پہ یہاں پاکستان کے علاقے سے میں. ترکی تک تو آپ کو کوئی مسئلہ نہیں ہے. ترکی سے آپ سم ترکی کی ترکی تک یا ترکی سمیت؟ نہیں آپ آئی مین ترکی تک تو آپ کا یہاں یورپ کا نیٹ ورک چلتا رہتا ہے. تو جب آپ ترکی میں انٹر ہوتے ہیں وہاں سے آپ کو چاہیے ایک گاڑی کی انشورنس ہوتی ہے، جیسے یہ خرون کارڈ یہاں پہ گرین کارڈ. پتہ نہیں انگلش میں کیا جی بولتے ہیں جی لیکن ہاں وہ جو انشورنس والا گرین کارڈ ہوتا ہے نا وہ. جی مائک ادھر کریں، مائک ورنہ آواز نہیں آئے گی. روڈ ٹیکس جو ہے جو وہ پے کرتے ہیں. تو یہ آپ یہاں سے کر کے گئے تھے یا نہیں وہاں border پہ بارڈر کروایا؟ پہلے بھی کروا سکتا ہے بندہ؟ نہیں ادھر جا کے وہ آپ کو مل جاتا ہے بارڈر پہ. وہ 45 یورو کی انشورنس ہوتی ہے. پھر آپ ترکی کی سم لے لیں، وہ آپ کو ایران اینڈ تک وہ چلتی رہے گی. اور پھر ہم نے ایک ایران کی سم لی تھی جب ہم ایران میں انٹر ہوئے ہیں، پھر وہ آگے چلتی رہی. اور پاکستان کی سم ہمارے پاس پہلی تھی. تو اس طرح ہمارا انٹرنیٹ کنیکشن کافی اچھا رہا. کوئی مسئلہ مسائل نہیں ہے الحمدللہ. صحیح ہے. آپ حمزہ بھائی کچھ بولنا چاہیں گے دیکھنے والوں کو یا اپنی طرف سے کوئی میسج دینا چاہتے ہیں؟ نہیں ماشاءاللہ بہت اچھا تھا. کیمرے کی طرف اور دیکھیں پلیز. بہت مزہ آیا، اور آپ سب کو بھی اگر دل کرے تو ایک دفعہ ضرور کرنا چاہیے. اور الحمدللہ بہت اچھا، بہت زبردست ٹرپ تھا. صحیح، تھینک یو ویری مچ حمزہ بھائی. کیسر بھائی آپ نے آلریڈی بول دیا ہے، یا اگر کوئی دیکھنے والوں کو مزید میسج دینا چاہتے ہیں تو وہ ایک علیحدہ بات ہے. جی وہ ہم بیسیکلی یہ جو ہمارا ٹرپ ہے جی یہ میں ادھر وہ میں اس کو دیکھ رہا تھا. یہ ہے کہ ہم بتانا چاہتے ہیں جو جانا چاہتے ہیں، اگر کسی کو انفارمیشن چاہیے اور ڈیپلی اور بھی ہم دے سکتے ہیں. آپ سے کانٹیکٹ کیا جا سکتا ہے؟ جی کانٹیکٹ بھی کیا جا سکتا ہے. اور یہ جو ایران کا بارڈر ہے وہاں پہ آپ کو آلموسٹ 2-4 گھنٹے لگ سکتے ہیں اگر آپ کے کارنٹ پہ ہیں. صحیح. تو پاکستان کا بارڈر پہ بھی آپ کو 2-4 گھنٹے انٹرنس میں لگ سکتے ہیں. صحیح. اور پاکستان کا جو بارڈر ہے وہ مارننگ کھلتا ہے 7-8 بجے سے لے کے 4 بجے پھر بند ہو جاتا ہے سیفٹی ایشوز کی وجہ سے. اچھا. جو ایران کا بارڈر ہے وہ بھی ایسے ہی ترکی اور ایران کا 3 بجے بند ہو جاتا وہ 3 بجے بند ہو جاتا ہے. ایران کا بارڈر 3 بجے بند. جی جی. تو یہ جو ٹرپ ہے یہ دن والا اچھا ہے. رات کو سیفٹی ایک تو رات کو اندھیرے میں نظر بھی کیا ہے نظر بھی نہیں کچھ آئے گا. جی وہی ختم ہو جاتا ہے رات وہ کو. دن کو ہونا چاہیے. میں کہنا چاہوں گا کہ اگر کوئی بھائی جانا چاہتا ہے تو ایران کے بارڈر پہ جب آپ ترکی سے ایران انٹر ہوتے ہیں تو وہاں پہ آپ کو انشورنس چاہیے ہوتی ہے. اور وہاں پہ آپ کو کافی سارے ایجنٹ ہوتے ہیں، وہ گھوم رہے ہوتے ہیں آپ کو پیسے لینے کے کمانے کے لیے. تو اس سے بہتر ہوگا اس سے جانے سے پہلے آپ یہاں پہ ایران ایمبیسی میں جائیں. اگر آپ ویزا لینے جائیں وہاں پہ کوئی آدمی مل جائے انشورنس والا، وہاں پہ آدمی ہوتا ہے، تو آپ اس سے انشورنس کے بارے میں بات کر لیں کہ میری گاڑی کی انشورنس ایران میں ہو سکتی ہے. تو ہو سکتا ہے آپ کو چیپر ایران ایمبیسی سے ہی مل جائے. اور اگر ایران ایمبیسی سے نہیں تو وہاں پہ جائیں گے آپ کو تو آپ کو ایک رات پھر بارڈر پہ رکنا پڑے گا، کیونکہ آپ کے پہنچنے کا ٹائم ڈیفرنٹ ہوگا اور اس کاغذی کارروائی میں ہو سکتا ہے دفتر بند ہو جائے اور پھر بارڈر پہ آپ کو ایک رات رکنی پڑے گی، پھر آپ جا کے آگے ٹریول شروع کر سکیں گے. یہ تھوڑا سا، اور میرے خیال میں $500 سے $1,000 تک اس کی انشورنس ہوتی ہے جو ایران بارڈر سے انٹر ہونے کے بعد. تو یہ آپ کو یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے. اچھا جی ویورس، ہوپ فلی آپ کو یہ ان کی بات چیت بڑی مطلب جو انہوں نے کھل کے بات کی وہ پسند آئی ہوگی اور انفارمیشن ملی ہوگی آپ لوگوں کو، جو خاص کر کے ان لوگوں کے لیے جو جانا چاہتے ہیں گاڑی میں. تو اگر آپ کو مزید انفارمیشن چاہیے تو آپ میرے یوٹیوب چینل میں کویشچن لکھ سکتے ہیں کامنٹس میں. وہ کویشچن میں ان کو آگے بتاؤں گا تو پھر جو اس کا جواب ہوگا میں آپ کو اس پہ رپلائی کر دوں گا. تو ہوپ فلی آپ نے یہ انٹرویو انجوائے کیا ہوگا. تو اس لیے اگر آپ کو انٹرویو اچھا لگا ہے تو پلیز میرا چینل ٹائم ود شراز. تھینک یو ویری مچ. اوکے.